نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم من مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کے اس درس قرآن میں سورۃ فاتحہ اس کی تلاوت کی گئی، اور سورۃ فاتحہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت میں زیادہ تر آیات جو ہیں وہ دعائیہ جملے کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الف لام میم استدراکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ تعریفیں میرے اللہ کی ہیں، جو بھی تعریف ہے وہ میرے اللہ کی ہے۔ استدراک میں معنی میں چیز کی کل تعداد مراد لی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں استدراک میں ذاتی جو ہے وہ تعریف مراد ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تعریف کائنات میں اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ ہم اس کائنات میں اگر کسی بھی انسان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی تعریف اصل میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے،
اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں گا کہ ایک مستری فرنیچر بنانے والا یہ ڈیز بنائے، یہ بڑا خوبصورت ڈیز ہے، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ کرسی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ کرسی خوبصورت ہے، کس نے بنائی ہے، تو کرسی بنانے والا قریب بیٹھا ہوگا تو اس کے اس جملے میں وہ خوش ہونے لگے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ میری تعریف کی جا رہی ہے، حالانکہ تعریف تو کرسی کی جا رہی ہے۔ یہ جو ٹیبل میرے سامنے ہے، اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے، وہ بنانے والا یہ سمجھے گا کہ یہ جو ٹیبل بنایا گیا ہے، بنانے والا میں ہوں، اگرچہ وقتی طور پر ٹیبل کی تعریف کی جا رہی ہے، میز کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ میری تعریف ہے۔ تو وہ پوچھے گا کہ اس کے بنانے والا کون ہے، کون ہے جو اس کو اتنی خوبصورتی میں مرتب کیا، جس نے، کون ہے وہ؟ تو پوچھنے والا یہ پوچھے گا تو وہ مستری جس نے بنایا ہے تو وہ خوش ہوگا کہ میری بنی ہوئی تعریف کی بات کر رہا ہے، تو وہ خوش ہونے کے بعد وہ برملا یہ الفاظ بولے گا کہ اس کو میں نے بنایا ہے، یا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کہے گا بنانے والا یہ بھائی ہے۔ تو وہ اس بنا پہ وہ خوشی کا اظہار کرے گا کہ میری بنی ہوئی چیز پر یہ آدمی مطمئن ہو گیا، خوبصورتی اس نے ظاہر کر دی، میری ہاتھوں کی صفائی جو ہے اس نے اپنی زبان سے بیان کر دی۔ اللہ رب العزت اصل میں تعریف کا مالک وہی ہے۔ اگر کسی کو بندے کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے مراد بھی یہ ہوتا ہے کہ اصل اس خالق کی تعریف ہے، وہ خالق جو کائنات کا عظیم خالق ہے، یہ اس کی تعریف ہے، جو کائنات کا مربی ہے، جس نے کائنات میں بہترین رنگ ڈال کے خوبصورت بنا دیا، بہترین اس نے موسم عطا کر دیے، ہوا چلا دی، لوگوں کے لیے راحت اور سکون میسر کر دیا۔ اس بنا پہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، وہ رب جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا مربی ہے، تمام جہانوں کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں 18,000 عالم ہیں، ایک مفسر لکھتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں، لیکن زیادہ جو معتبر بات علماء نے لکھی ہے وہ 18,000 عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کائنات میں 18,000 عالم ہیں، جس میں 9,000 عالم جو ہیں وہ خشکی پہ اور 9,000 جو ہیں وہ تری میں ہیں، یعنی سمندر، پانی، دریا جو ہے اس میں 9,000، اور جو زمین خشک ہے اس پر بھی 9,000، یعنی ٹوٹل 18,000 ہوئے۔ تو اللہ رب العزت ان سب کا جو ہے وہ مربی ہے، پالنے والا ہے، اور پھر ایسا پالتا ہے خدائے رب العزت، ایسا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس سے کمال بھی عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار آپ سفر میں تھے کہ رستے میں ایک پتھر آیا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ سبھی میدان ریگستان ہے، لیکن اس ریگستان کے اس میدان میں یہ پتھر
ابھی یہی بات کہی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ اس پتھر کو اپنا عصا مار. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا. مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر ایک پتھر نکلا، پھر فرمایا اسے بھی مار، پھر اسے مارا گیا، پھر فرمایا اسے بھی مار، پھر اسے مار. 3 بار پتھر نکلنے کے بعد جب چوتھی بار اپنا عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا. وہ کیڑا جو ہے اس نے سبز پتا منہ میں ڈالا تھا اور وہ پتا کھا بھی رہا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہا تھا. یہ ہے مربی. اللہ تعالیٰ رب العالمین، اللہ کائنات کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور پھر پالتا ہی نہیں بلکہ اسے کمال بھی عطا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ابھی ابتدا میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دودھ بھی پینے والی جگہ ہے، دودھ بھی پینے والی کوئی اللہ کی طرف سے عطا کردہ کوئی نعمت ہے. جو ہی ماں اپنے پستان کے قریب لاتی ہے تو پھر وہ اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس انداز سے دودھ ہماری حلق میں اترے گا. یہ جو اس کے اندر اتنی قوت پیدا کر دینا، دودھ کے متعلق بتا دینا کہ اس سے تو کھینچے گا تو دودھ آئے گا، یہ ہے کمال، یہ ہے مربی. خدا تعالیٰ ہر چیز کا مربی ہے، پالنے والا ہے، اور پالتا بھی اس انداز میں ہے کہ اس سے کمال بھی عطا کر دیتا ہے. یہ فرمایا کہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. میرے قبلہ والد گرامی شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد صدیق مجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر لکھی ہے سورۃ فاتحہ کی، تو اس میں اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ انہوں نے کیا. انہوں نے فرمایا کہ رحمان فی الدنیا اور رحیم فی الآخر. دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحیم ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن اللہ بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سے سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ عرفہ نام ہے تو وہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر بڑا رحمان ہے، اپنی مخلوق کے اوپر بڑا رحمان ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے کہ آدمی میری نافرمانی میں ہے، میری نافرمانی میں زندگی گزار رہے. مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے، 5 وقت کی اذان دیتا ہے، اور اپنی اذان میں یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. لوگ اذان سن کر بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے، لوگ اذان سن کر بھی اگنور کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو رزق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر اپنی رحمان ہونے کی وصف کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بندے، یہ عبادات تجھے تیری زندگی، اخروی زندگی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے، لیکن اگر تو نہیں کرتا، میری نافرمانی کرتا ہے، تو تیری نافرمانی کی وجہ سے میں تیرا رزق نہیں چھپاؤں گا، میں تیرے رزق کو اپنی طرف نہیں لے لوں گا، بلکہ تجھے رزق دیتا رہوں گا، اور ایسا رزق دوں گا کہ کمال کا رزق دوں گا، جس سے تو کھائے گا، ذائقے محسوس کرے گا، طبیعت میں خوشی محسوس کرے گا. لیکن جو میرے معاملات ہیں ان کے عوض میں آ کر میں تجھے تیرے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا. یہ ہے رحمان. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان، بہت بڑی رحمان.
اللہ کی ذات اتنی بڑی رحمان ہے کہ اپنے بندے کے گناہ دیکھ کر بھی خدا تعالیٰ جو ہے اس پر رحم فرما دیتے۔ ہمارے شہر کے قریب ہی ایک گاؤں ہے، اس واقعہ کو تقریباً 5 سال ہو گئے۔ تو صبح صبح میرے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہمارے گاؤں کے اندر غضب ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا جی کہ رات کوئی مسجد میں چوری کرنے کے لیے آیا، تو اس نے مسجد کے پنکھے اتارے۔ تو اس پنکھے اتارنے کا طریقہ اس نے کیا اپنایا کہ کوئی مسجد میں پنکھے تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ اس بندے نے کیا کیا کہ قرآن جو الماریوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کے اوپر چڑھ کر اس نے جو مسجد کے پنکھے ہیں وہ کھولے، اور کھول کے وہ پنکھے لے کر چلا گیا۔ اور وہ قرآن پاک اس نے جو جمع کیے تھے، جن کے اوپر وہ اس نے چڑھ کر یہ حرکت کی ہے، وہ اسی طرح مسجد میں پڑے ہوئے۔ تو کیا یہ معاملہ قوم کے لیے کوئی عذاب کا باعث تو نہیں بنے گا؟ میں نے اس بات کو سنا تو میں نے کہا کہ اللہ تو بہت رحمان ہے، تو اگر چاہتا تو اس بندے کو اسی مقام پہ زمین بوس بھی کر سکتا تھا۔ مسجد میں نہ، مسجد سے باہر نکل کر جاتا، وہاں زمین بوس ہو جاتا، وہاں ساقط کر دیتا، حرکت نہ کر سکتا، آنکھوں سے نبینا کرنے کے بھی اللہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اسے اپاہج بھی کر سکتا تھا، فالج زدہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسے کچھ نہیں کیا۔ وہ چوری کر کے مسجد کی لے گیا۔ یہ ہے رحمان۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میری کتاب کے اوپر اس نے پاؤں بھی رکھے، میری کتاب کی اس نے بے حرمتی بھی کی، میری کتاب کے اس شخص نے کس انداز میں اپنے گندے پاؤں جو ہیں اس کے ساتھ منسلک کیے، لیکن رحمان نے پھر بھی اسے معاف کر دیا۔ رحمان نے پھر بھی اسے جو ہے پوچھا تک نہیں ہے، اسے غرق تک نہیں کیا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کا رحمان ہونا جو ہے وہ پھر دنیا کے لیے۔ پہلی قومیں ایک گناہ کرتی تھیں تو عذاب آ جاتا تھا۔ پہلی قوم اگر کوئی گناہ کرتی تو وہ گناہ اس کے دروازے کے اوپر لکھا جاتا۔ صبح لوگ پڑھتے اور دیکھتے کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، اللہ نے اس کی دیوار کے اوپر اس کا گناہ لکھ دیا۔ اس کے ماتھے کے اوپر نشانی لگا دی جاتی کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت آیا، دور آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کی وصف کو امت رسول کے اوپر واضح کر دیا۔ رحمان تو خدا تعالیٰ پہلے بھی تھا، لیکن اب اس وصف کا اظہار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ ظاہر ہو گیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا الرحمن، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا الرحیم، الرحیم، اللہ بار بار رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ وصف جو ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام جو ہے، اس کا ادراک جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا
اپنے عملوں کا حساب کتاب دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بار بار رحم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندہ کوئی ایسی نیکی سامنے لے آ کہ جس کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں۔ یہ ہے خدا تعالیٰ قیامت کے دن بار بار اپنے بندے پہ رحم کرے۔ روایت ہے نا، قیامت کا دن ہوگا تو اس قیامت کے دن میں ایک آدمی جس کو ایک ہی نیکی کی ضرورت ہوگی، وہ اپنی ایک نیکی کی تلاش میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا میرے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی تو دے دے میرا کام بن جائے گا۔ بیٹا جواب دے گا ابا آج وہ دن ہے کہ آج کسی کو کوئی نیکی نہیں دے گا، آج تو ہر آدمی پریشان ہے کہ میری نیکیاں کم نہ ہو جائیں، لہذا میں کس طریقے سے آپ کو نیکی دوں، کس انداز سے میں آپ کو نیکی دوں، میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ بیٹا جواب دے گا، دوڑے گا باپ کی طرف، ابا میں تیرا بیٹا ہوں، ایک نیکی۔ باپ جواب دے گا نہیں بیٹا میرے پاس نیکی کوئی نہیں۔ رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کہے گا کہ سبھی جواب دے دیں۔ وہ اس میدان میں، معاشر کے میدان میں چکر لگائے گا کہ کوئی اللہ والا مجھے آج ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، اس نیکی کے بدلے میں میرا کام بن جانا ہے۔ ایک آدمی، روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اسے پوچھے گا او بندہ خدا کیوں پریشان ہے، کیوں تیرے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، کس چیز کے لیے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اسے کہے گا کہ میں ایک نیکی کی تلاش میں ہوں، میں اپنے خاندان کے لوگوں سے نیکی مانگی کسی نے نہیں دی، عزیز و اقارب سے مانگی نہیں دی، محلے کے لوگوں سے مانگی نہیں دی، میں آپ کسی سخی کی تلاش میں نکلا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیری ایک نیکی کم ہے، تو میں اس نیکی کی تلاش میں ہوں کہ اگر مجھے وہ نیکی مل جائے تو میں آج کامیابی کی منزل پہ چلے جاؤں گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کھڑا ہو جائے گا، سننے والا، بلانے والا اسے کہے گا کہ تجھے ایک نیکی چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں مجھے ایک نیکی چاہیے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، سوائے اس ایک نیکی کے میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس گناہوں کے انبار لگے ہیں لیکن میرے پاس نیکی صرف ایک ہی ہے، جو میری ایک نیکی ہے وہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو جائے گا، چہرہ گلاب کی طرح نکھر جائے گا، ہنسے گا، فرت پائے گا اور دوڑے گا اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کرے گا اللہ میریاں نیکیاں مکمل ہو گئیاں، میں جس مقصد کے لیے نکلا تھا وہ مقصد میرا کو پورا ہو گیا، مجھے آج اس محشر کے میدان میں وہ نیکی مل گئی۔ اللہ فرمائے گا اور میرے بندے کہاں سے نیکی لی؟ اب اللہ کو پتہ بھی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ نیکی کہاں سے لے کے آیا، کس نے دی، کون دینے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اب میرے بندے کہاں سے نیکی ملی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطائی علم غیب عطا کیا ہے، جسے عطائی علم غیب کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حضور کے پاس جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کو عطا کیا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں کسی صحابی سے کوئی بات پوچھتے ہیں نا، تو اعتراض کرنے والے اہل حدیث لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی کے پاس علم ہوتا تو پھر صحابی سے کیوں پوچھا؟ کیوں پوچھا صحابی سے؟ سنی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب ہے
اگر نبی کے پاس علم غیب تھا تو یہ صحابہ سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کو پتہ بھی ہے لیکن اللہ پھر پوچھ رہا ہے. قرآن میں اس کے حوالہ جات موجود. اس جگہ میں بھی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ نیکی کہاں سے ملی، کون لے کے آیا، کس بندے نے دی، بندہ کہاں پہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھ رہا ہے کہ او بندے میرے 10 نیکی جو ہے لے کے آیا ہے، کس سے لے کے آیا؟ جا اسے بھی لے کے آ. جس نے آج تجھے نیکی دی ہے اس کی نیکی تو لے کے آ، اور اس بندے کو تو لے کے آ. وہ جائے گا دوڑتا ہوا جا کے اس بندے کو بھی ساتھ لے کر آئے گا. اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تو نے آج نیکی سے دے دی؟ آج تو باپ بیٹے کا نہیں بن رہا، بیٹا باپ کا نہیں بن رہا. آج تو اپنی اپنی ہے. بس آدمی پریشانی کے عالم میں اپنے ہی پسینے میں شرابور ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے. اس عالم کے خوف کی وجہ سے بھی کوئی کسی کو نیکی نہیں دے رہا. تو کتنا سخی بندہ ہے کہ تو نے اسے نیکی دے دی. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، میرے باقی گناہ ہی گناہ ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ ایک نیکی مجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گی، میری ایک نیکی مجھے فائدہ نہیں دے گی. تو میں نے سخاوت کرتے ہوئے یہ نیکی جو ہے میں نے اپنے بھائی کو دے دی ہے. بھائی کو ایک ہی چاہیے تھی، میں نے وہ نیکی دے دی. روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرمائے گا آج اس دن میں مجھ سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ رحمان کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ رحیم کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ حلیم کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ عظیم کون ہو سکتا ہے. تو نے ایک نیکی دے دی. جا مجھے اپنی رب ہونے کی قسم کہ میں نے تجھے بھی جنت دے دی اور اسے بھی جنت دے دی. یہ ہے اللہ رحیم. اللہ بار بار رحم کرے گا. قیامت کے دن، قیامت کا سما اللہ رب العزت بار بار بندے کے اوپر رحم کرے گا. جے میں دیکھاں اپنے عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں دیکھاں اپنے عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں دیکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے. عمل کوئی نہیں ساڈے کو. ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک ثواب نہیں گناہ خریدتے ہیں. ہمارے پاس عمل کیا ہوں گے قیامت کے دن؟ بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ خیال نہ کرنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، اس بنا پہ تو جنت میں یہ جو ہے بات نہ لانا ذہن میں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں جنت میں چلے جاؤں گی. فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گی. یہ ہے رحمت، یہ ہے رحیم. اللہ اپنے بندے پہ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا اللہ کرم کرنے والا ہے. لیکن یہ کرم، یہ فضل اللہ کا تو تب ہوگا جب اللہ کے پاس کو جانے کا ارادہ تو کرے. بچہ اگر بھوکا ہو تو وہ ماں کو اپنی بھوک نہ بتائے تو ماں دودھ نہیں پلاتی. وہ یہی سمجھتی ہے کہ بچہ روتا نہیں ہے، بچے کو بھوک نہیں لگی، بچے کی وہ علامات نہیں ظاہر ہو رہی کہ جس سے یہ بھوک تصور کی جائے. تو لہذا جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو میں اس کو دودھ پلاؤں گی.
وہ کام کرتی رہتی ہے. جب بچہ دیکھتی ہے کہ بھوک سے رونے لگا ہے تو پھر فوری طور پہ بچے کو اٹھا کر کہتی ہے پہلے دودھ پلا لوں، باقی کام بعد میں کروں گا. تو اللہ کی طرف ہم رغبت کریں گے تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پہ کرم فرمائے گا. اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس کی احکامات پہ عمل پیرا نہ ہوئے تو پھر یہ تمنا نہ رکھنا کہ وہ ہم پہ رحم